السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم فی شأن عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اسی رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو آقا نعمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہل بیت اطہار خلفائے راشدین اولیاء کاملین پہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اور ایک بنائیں، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں۔ ایک مرتبہ میرے ناظرین سے خواہش کروں گا کہ یہ حدیث درود پاک پیش کریں، پھر اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگ اور دوستو، عزیز ناظرین، میں آپ کے سامنے آج میرا عنوان ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، جس کو خود اپنے طرف سے جو ہے خودکشی کرنا، یہ ایک ایسا بدترین عمل ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری و مسلم میں حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان خودکشی کرتا ہے، جس حالت سے خودکشی کرتا ہے، یعنی وہ اگر کسی خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کی سزا یہ ہے کہ وہ صرف خنجر سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا اور انتقال ہوتا رہے گا، اس کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ اور کوئی شخص اگر پھانسی ڈال کے مرتا ہے تو وہ پھانسی پہ چڑھتا رہے گا اور پھر مرتا رہے گا، وہی اس کی تکلیف جو دم گھٹنے کی ہے اس کو ہوتی رہے گی۔ اگر کوئی شخص جلا کے مرتا ہے، اپنے آپ کو تیل ڈالے کے جلا لے کے مرتا ہے تو وہی تکلیف اس کو ہوتی رہے گی، اسی قیامت تک اسی حالت میں وہ رہے گا کہ اسی تکلیف جلتا رہے گا، اس کو جلن کی تکلیف ہوتی رہے گی، جلتا رہے گا۔ گویا کہ جو انسان جس حالت میں اپنے آپ کو مار لیتا ہے اسی حالت میں اس کو سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے رہتا ہے، جس کو حرام کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں سختی سے منع فرمایا، ایک نہیں دو نہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ لوگ خودکشی کی طرف جا کیوں رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے حد سے زیادہ اس کے خواہشات ہے، اس کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں جب وہ لگتا ہے، جب وہ کر نہیں پاتا ہے تو جو خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ آپ معاشرے کا حال دیکھیے کہ آج لوگ عجیب و غریب حالات اپنی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وعدہ کر چکا ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کئی سال، پیدا ہونے سے کئی سو سال پہلے اس کا رزق، وہ پہلے رزق آتا ہے، بعد میں وہ آتا ہے جس کو کھانے والا۔ لوگ ایکسٹرا آرڈنری شوقوں میں لگ کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور زندگی سے مایوس ہو رہے ہیں، جبکہ اسلام نے مایوسی کو کفر کہا ہے، زندگی سے مایوس ہونا کفر ہے۔ آج نوجوان بھی خودکشی کر رہا ہے، عورتیں بھی خودکشی کر رہے ہیں، بڑے بھی خودکشی کر رہے ہیں۔ ہم اخبارات جب دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، ایک جنازہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ، نورانی صحابہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ بولے فلاں بن فلاں کا جنازہ ہے۔ بولے کون؟ بولے یہ تو جو ہے یا رسول اللہ، یہ ہمارے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ نماز پڑھتا تھا۔ بولے کیا کیا؟ بولے اس نے اپنے آپ کو جو ہے خودکشی کر لی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو جو ہے گنوا دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان ختم کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے میں اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، تم میں سے کوئی اور پڑھا لو۔ اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو، جو شخص اللہ کے نبی کے پیچھے نماز ادا کی ہو، جو شخص صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہو، وہ کیا مرتبہ ہوگا، لیکن ویسی ماحول میں رہ کر وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر اپنے آپ کو خودکشی کیا تو نبی رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جو تمام دکھ بھرے دلوں کا سہارا ہے، وہ نبی جو غمزدوں کا غم دور کرنے والے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشی کرنے والے کا جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، کسی اور صحابی نے نماز پڑھائی، تو اس بات سے پتا چلا اللہ کے نبی اگر نماز پڑھاتے تو ایک خودکشی کرنے والوں کا تعداد اور اضافہ ہوتا شاید، لیکن اللہ کے نبی نے اسے حرام کہا، حرام موقع کر رہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، حرام کی موت ہے جو خودکشی کیے ہیں وہ لوگ سزا جہنم کے بہت بڑا ان کا عذاب ان کے ساتھ ہوگا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے آپ دیکھیے، میانہ روی کو اختیار کیا جائے۔ انسان روزمرہ کی جو زندگی ہے، روزمرہ کی جو معاملات ہے، روزمرہ کی جو اس کے ساتھ جو ہے تجارتی جو ہے معاملے ہو یا ملازمت کے معاملے ہو یا روزمرہ کے گھر کے معاملات ہو، ازواجی زندگی کے معاملات ہو یا اپنے ماں و باپ کے ساتھ ہو، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، محلے والوں کے ساتھ ہو، بستی والوں کے ساتھ ہو، کس سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن آدمی کو جو ہے اللہ نے مرد کو جو ہے طاقتور بنایا عورت کے مقابلے، عورت کے مقابلے میں مرد طاقتور ہے، لیکن جو ہے مرد بن کے رہنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ ارے آپ کے ہمارے تکالیف کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس دور میں نورانی صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگی دیکھیے، تین دن کا فاقہ ہوتا اور گھر میں بچے بھوکے ہوتے، ان کی زندگی کیسی تھی؟ حضرت سیدنا مولا امام حسین علیہ السلام کی جو ہے بچپنے کا عالم ہے، حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، بچے کہتے ہیں اما جان بھوک لگ رہی ہے، اما جان بھوک لگ رہی ہے، تو حضرت سیدۃ النساء العالمین جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے اور ختم المرسلین کی شہزادی ہے، تمام امت کی ہماری ماں ہے، حضرت اما جان بی بی سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا چولہے پر پانی رکھتے ہیں، پانی گرم ہونے لگتا ہے اور بچے اس آس میں ہوتے ہیں کہ کھانا پکے گا تو کھائیں گے، رات ہوتی ہے، نیند کا وقت ہو جاتا ہے، اسی حالت میں جو ہے انتظار میں حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں سو جاتے ہیں اور صبح ہوتی ہے تو اتنے میں اللہ کے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، لا کر کہتے بیٹی کیا میرے بچے کو کچھ کھلایا؟ کہا ابا جان کچھ نہیں ابھی، تو فوراً امام حسن کہتے ہیں کہ جو ہے ابھی پک رہا ہے، پکے بعد کھائیں گے، صبح بھی وہی آس میں رہتے ہیں کہ چولہے پہ پک رہا ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس برتن کو نکالنے کے لیے کہتے ہیں اے فاطمہ اس برتن کو لاؤ، وہ پک گیا ہے۔ ابا جان وہ پکا نہیں، میں تو اس میں صرف خالی پانی رکھی ہوں، وہ کیسے پکے گا؟ کہا وہ لے کے آؤ، پک گیا ہے۔ آخری نبی کے اس الفاظ تھے، ختم المرسلین کی زبان سے نکلے کلمات تھے، ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پک گیا ہے، تو جو ہے خدا کی قسم وہ معجزات بتانے والے ہمارے آقا، جو چاند کے ٹکڑے کرنے والے میرے آقا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے والے میرے آقا، آقا کریم وہ 313 مجاہدین کے ساتھ جو ہزاروں کے لشکر پہ بھاری پڑنے والے وہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ سے کنکرے کلمہ پڑھنے لگے، ارے وہ آقا کریم کی بیٹی ہے، ان کی شہزادی ہے، ان کے نواسے ہیں جو رات بھر جو بھوکے سو رہے ہیں لیکن کبھی شکایت نہیں کر رہے ہیں، کبھی مایوس نہیں ہو رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں دنیا والوں کو دیکھو کیسے صبر کیا جاتا ہے۔ آقا کریم نے کہا کہ بیٹی فاطمہ وہ برتن میں جو کھانا سالن تم جو پکا رہی تھی، کھانا پکا رہی تھی، جو بھی تھا وہ پک چکا ہے، لا کے رکھو۔ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، اللہ کے رسول کی شہزادی ہیں، وہ فوراً برتن لائی، دسترخوان پہ رکھے تو وہ پانی رکھا تھا، خالی پانی، لیکن جب نکالا تو اس کے اندر بہترین لذیذ کھانا تیار تھا۔ یہ اللہ کے نبی کے اختیارات ہے اور یہ صبر کا پھل ہے، صبر کا پھل ہے۔ ضرور دوستو جتنی بڑے ایمان کی جو ہے علامت ہوتی ہے، جتنی بڑی ایمانی حرارت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ویسے درجات بھی عطا فرماتا ہے، ویسے امتحان سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ آج آپ اور ہم ہمارے شہر حیدرآباد کی ہم دیکھ رہے ہیں، چند دن کا واقعہ ہے ہمارے اس شہر پرانے شہر حیدرآباد کا کہ جو ہے ایک شادی ہوئی شادی ہونے کے بعد بیوی نے شوہر سے کہا کہ دیکھو تمہاری ماں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، تمہارے ماں مجھے طنز کر رہے ہیں، تمہارے ماں ایسا کر رہے ہیں، تمہاری بہن ایسا کر رہی ہے، تمہاری باوا ایسا کر رہی ہے، لہٰذا ہم اور آپ، تم اور ہم مل کر ایک الگ سے گھر لے کے رہیں گے۔ اب بیٹے کو شوہر کو بار بار تقاضا،
تو اس نے الگ گھر لیا، لے کر جو ہے رہنے لگے. اسی چار مینار منڈل بہادر پورے منڈل کے درمیان کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. جب رہے تو کمرے میں جب رہنے لگی تو بیوی نے کہا کہ ہم تو یہاں آ گئے ہیں لیکن آپ تو کام پہ چلے جاتے ہیں، میں اکیلی گھر میں رہتی ہوں، ایک ٹی وی لے. بیوی نے ٹی وی کی خواہش کی، ٹی وی کو لایا گیا. کہاں سے؟ تنخواہ تو اتنی تھی نہیں، ماہانہ 14-15 ہزار کی تنخواہ تھی، دکان میں کام کرنے والا ملازم. جا کر انسٹالمنٹ پہ جو ہے ٹی وی خریدے، فائننس کے اوپر ٹی وی لیا گیا. لے کر جو ہے جب گھر میں لا کے رکھے تو جو ہے ہر مہینہ ٹی وی کا جو ہے پیسے بھرنا شروع ہو گیا. وہ بھی بڑا اسکرین کا ہونا، بڑے اسکرین کا بھاری ٹی وی، 50 ہزار کا ٹی وی لے کے چھوٹے سے کمرے میں 50 ہزار کا ٹی وی چل رہا ہے. ایک مہینہ پیسہ بھرے، 2 مہینے پیسے بھرے، تیسرے مہینے میں دوسرے خرچے، شادیوں کے خرچے آ گئے، ادھر خرچہ ادھر خرچہ ہو گیا. میاں پریشان، شوہر پریشان. اب سونا شروع ہو گئے فائننس ہو کے تمہارے پیسے نہیں بھرے، ٹی وی کے پیسے نہیں بھرے، ٹی وی کے پیسے نہیں بھرے. ادھر بیوی کا ٹینشن، ادھر ٹی وی کا ٹینشن شروع ہو گیا. جب ٹی وی اور بیوی کا ٹینشن شروع ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو تنگ آ کر فائننسروں کے فونوں سے تنگ آ کر، لوگوں کے فونوں سے تنگ آ کر، قرض میں مقروض ہونے کی وجہ سے اس نوجوان نے اپنے آپ کو جو ہے زہر پی کر مر گیا اور جو ہے اپنے آپ کو خودکشی کر کے انتقال ہو گیا. ہم نے اخبارات میں دیکھا، جب تحقیقات ہوئی تو پتا چلا کہ وجہ کیا ہے کہ اس نے قیمتی ٹی وی خریدی، اس کا انسٹالمنٹ نہیں بھرنے کی وجہ سے، قرض داروں کے قرض کے پوچھنے کی وجہ سے ٹینشن میں آ کر اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی. تو یہ کیوں ہوا بتائیے آپ؟ اگر وہ اپنے ماں کے ساتھ ہوتا، مشترکہ فیملی میں ہوتا، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتا، اپنے بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ ہوتا، جب جو ہے تمام فیملی کے ساتھ مل کے ہوتا، تو بتائیے جب تکلیف ہوتی بھائی اس کو تسلی دیتا، ماں اس کو تسلی دیتی. لیکن اس نے اپنی ذاتی ایکسٹرا آرڈنری شوقوں کے لیے، لگژری لائف کو مینٹین کرنے کے لیے اس نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بہترین انداز میں زندگی بسر کرنے کی غرض سے اپنے مشترکہ فیملی سے الگ ہوا اور گھر میں آ کر خودکشی کیا. وجہ کیا ہے؟ اگر اس کی آمدنی جتنی ہوتی وہ کھاتا پیتا اپنے حساب سے زندگی کرتا تو بتائیے خودکشی کی طرف جاتا؟ نہیں میرے بھائی، نہیں. آج مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، مولا کائنات حیدر کرار فاتح خیبر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ کفایت شعری عادی تجارت ہے. کفایت شعری عادی تجارت. لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اگر آدمی بیکار ہے، کفایت سے پیسہ خرچ کرتا ہے، مینروی سے پیسہ خرچ کرتا ہے تو پیسہ بچتا ہے. یہ بھی ایک عادی تجارت کہا گیا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے فین، گھر میں کوئی رہو نہ رہو فین پھرتے رہتا ہے، لائٹ کوئی رہو یا نہ رہو لائٹ پھرتے رہتی ہے. آج ہمارا حال اتنا برا ہے کہ بتائیے کہ اسراف پہ اسراف ہم سے ہو رہا ہے. آج وہ اسراف اور ایکسٹرا آرڈنری شوق انسان کو موت کی طرف لے جا رہا ہے. دوسری اور کہ آدمی وہ کیا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ کس مقام پہ نہیں دیکھ رہا ہے، سامنے والے کو دیکھ رہا ہے. سامنے والا اتنی ترقی کرا، سامنے والے کا بیٹا امریکہ گیا، سامنے والے کا بیٹا کینیڈا گیا، اتنا پیسہ کمایا، کار میں پھر رہا، بنگلے میں ہے. سامنے والے کو دیکھ کر اس کا بی پی بڑھ رہا ہے اور یہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے احساس کمتری میں آ کر انتقال خودکشی سے ظرف کر رہا ہے. یہ چیز نہیں ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے بھائی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہو مولا میرے بھائی کو تو عطا کر رہا ہے، مجھے بھی تو اور عطا فرما، مجھے بھی عطا، اس کو بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما. یہ مومن کی شان ہے. لیکن آج بتائیے کہاں ہے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف آ رہے تھے ہجرت کر ہجرت سے تو بعد میں کئی صحابہ، دوسرے بھی صحابہ آئے. تو ایک صحابی رسول بیماری کی تکلیف سے برداشت نہیں کر انہوں نے اپنے آپ کو خنجر سے اپنی رگوں کو کاٹ لے کر انہوں نے اپنی موت کو حاصل کیا، تو خودکشی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے تعلق سے فرمایا کہ جو ہے ان کے تعلق سے جو ہے اللہ کے نبی ناراض ہوئے، اور کسی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ صحابی رسول جو ہے بڑی اچھے حالت میں ہے اور بہت اچھی حالت میں ہے،
لیکن ان کے ہاتھ ایک ہاتھ سے معذور ہے اور ایک ہاتھ سے اپاہج ہے، اور ہاتھ میں جو ہے ہاتھ نہیں ہے اور ہاتھ لٹکا ہوا ہے، بالکل اپاہج ہے۔ تو وہ صحابی رسول نے کہا کہ جو ہے تمہارا یہ حال کیسے، تو تم کیسے ہو؟ بولے میں تو بہت اچھا مزے میں ہوں، لیکن میں اپنی رگوں کو کاٹ لے کر جو میں نے اپنی موت کو حاصل کیا، اللہ نے مجھے ہاتھ کا معذور بنایا ہے، ہاتھ کا معذور بنایا اس لیے کہ میں نے جو ہاتھ کو کاٹنے کی وجہ سے، ہاتھ کے نسوں کو کاٹنے سے خون بہ کر میں انتقال کر لیا ہوں، میں موت کو حاصل کیا ہوں، تو اس لیے میں جو ہے معذور ہوں، لیکن میں اچھا ہوں، اللہ کے نبی کی دعاؤں سے میں اچھا ہوں۔ آپ نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جانے لگے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ہاتھ اٹھایا، مولا وہ میرے پیچھے رہا کرتا تھا، میرے چاہنے والا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، اس سے دنیا میں گناہ ہوا ہے، تو اس کو معاف فرما۔ اللہ کے نبی نے جو دعا دی تو ان کا ہاتھ پھر ان کو خواب میں صحابہ رسول نے دیکھا کہ وہ صحیح ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے نبی کے دعاؤں کا اثر ہے، لیکن جو انسان خودکشی کے ذریعے موت کو حاصل کرتا ہے اس کو عذاب ہوتے رہتا ہے۔ اور بزرگان دین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو انسان موت خودکشی سے کرتا ہے اس کی روح بھٹکتے رہتی ہے اور وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، اس کو قیامت تک اس کی روح جو معلق رہتی ہے اور وہ جو ہے بالکل عذاب الہی میں مبتلا رہتا ہے۔ بڑا دردناک عذاب ہے، خودکشی بہت بڑا جرم ہے میرے بھائی۔ آج عورتوں کی تعداد خودکشی کے اندر زیادہ ہے۔ ارے آپ کی ہماری تکلیف کیا ہے بتائیے؟ کچھ نہیں ہے آپ کی ہماری تکلیف، آپ کی ہماری تکلیف کچھ نہیں ہے۔ ایک وقت وہ تھا جس وقت انبیاء مرسلین کو اللہ نے جو آزمائشوں کے ذریعے جو ہے امتحان لیا۔ آج ہمیں کیا تکلیف ہے بتائیے؟ اکثر عورتیں کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے شوہر ہم کو ظلم کرتے ہیں، ہماری ساس ہم پہ ظلم کرتی ہے، ہمارے سسرال والے ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہمیں کھانا نہیں دیتے ہیں۔ ارے کون ایسا انسان ہے جو کھانا دے؟ کھانا دینے والی ذات ان اللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب، اللہ بے حساب رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہم کو اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ بزرگ اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار آپ کے ارشادات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے حضرت سیدہ بی بی زینب کو جو تکالیف ہوئی، حضرت سیدہ بی بی خدیجہ کبریٰ کو جو تکالیف دیے گئے ہیں، کیسے کیسے تکالیف سے جو ہے لوگ برداشت کیا، جن کا نام سنہری الفاظوں میں لکھا ہوا ہے۔ خودکشی انتہائی بدبختانہ، انتہائی جو ہے ایسا عذاب کا راستہ ہے۔ انسان اپنی دنیا تو برباد کر ہی رہا ہے اور آخرت بھی برباد ہو۔ ایک مرتبہ میدان جنگ میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ایک صحابی رسول جو ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب دیکھو یہ جو ہے جنت کی طرف جاتے جاتے جو ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے، میدان جنگ کے اندر ہے۔ فوراً صحابہ نے دیکھا تو فوراً اس نے اپنی تکلیف سے تنگ آ کر جو ہے خنجر لے کر اپنے آپ کو جو ہے مار لیتے ہیں اور وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھ سے دیکھا، میدان جنگ میں ہے، وہاں بھی جو خودکشی ہوئی تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ یعنی میدان جنگ میں بھی جو لوگ اپنے آپ کو خودکشی کاٹ نہیں لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا۔ بزرگ اور دوستو، آج ایسے ایسے بڑے بڑے سرما لوگ جو خودکشی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مذہبی گھرانوں سے تعلق رکھنے والے بھی جو اس طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ علم کا کم ہونا، رزق کا غلط اندر جانا۔ جب حرام رزق اندر جائے گا، جب حرام کمائی اندر جائیں گی، حرام لقمہ اندر جائے گا، تو انسان کی موت بھی حرام کی طرف ہوگی۔ اس لیے اللہ والے ہمیشہ دعا کرتے، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ خاتمہ ایمان پر ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ بزرگ اور دوستو، خواتین اکثر خودکشی کی طرف زیادہ ان کا جو ہے نا رجحان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل کم ذہن کے ہوتے ہیں، کمزور ذہن کے ہوتے ہیں، تھوڑی سی تعریف کوئی کرتے تو اس کی باتوں میں آتے ہیں۔ کبھی کسی کے اوپر نہیں دیکھنا چاہیے، کبھی کوئی ترقی کر رہا ہے کرنے دو، کوئی کسی کو کچھ مل رہا ہے کسی کو کچھ مل رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی شکر ادا نہیں کرنے کی وجہ سے یہ تمام آدمی خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ جب آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ آپ سے عرض کروں کہ آج
ہمیں جب کبھی ایک انسان کے پاس مرض بھی ہوتا ہے، ڈاکٹری طور پہ جو نا لوگ کہتے ہیں کہ جو نا انسان خودکشی کرتا کیوں ہے؟ آپ دیکھیے ساری دنیا کے اندر ایک واحد ملک، ہمارے ملک میں خودکشی کرنا جرم ہے. اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے تو خودکشی کرتا ہوا اگر کوئی پکڑا گیا تو اس کی جیل کی سزا ہے. لیکن ایک دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں خودکشی کرنے کا پرمیشن ہے، جو سوئٹزرلینڈ جو مقام ہے، جو انتہائی خوبصورت ملک ہے، بہت ٹھنڈا مقام، شاندار مقام، برفیلا پہاڑی، ہر طرف گھومنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ وہاں گھومنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن وہاں پر جو ہے پرمیشن دیا گیا ہے، کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو جو ہے خودکشی کرنا چاہتا ہے تو وہاں فارم بھر کے دے دیں، میں دنیا سے تنگ آ چکا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں، تو فوراً اس کو ڈاکٹر اندر لے جاتے ہیں اور لے جا کر جو ہے زہر کا انجیکشن دے کر اس کو جو ہے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں. جبکہ دنیا کی تمام چیزیں وہاں موجود ہے، شراب وہاں ہے، ہر شباب ہے، ہر وہ چیز وہاں ہے، لیکن آدمی موت کو حاصل کرنے کا پرمیشن وہاں دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز انسان کو سکون میسر نہیں کر سکتی. امریکہ جیسے ملک کے اندر زیادہ تعداد میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں، جو دنیا کا سپر پاور کہتے ہیں، ہماری تہذیب سب سے آگے ہے، ہم سب سے بہترین، ہم جو ہے سب سے بہترین جو ہے نا، ہم جو ہے قابل ترین لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو جو ہے سپیریئر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو جو ہے لوگ بڑے شفاف کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو جو ہے اعلیٰ سمجھتے ہیں، اسی ملک میں دنیا میں سب سے زیادہ اگر کہیں خودکشی ہوتی ہے وہ امریکہ ہے جہاں پہ ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پورے مکمل وہاں نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ خودکشی کی طرف ہو رہے ہیں. آج خودکشی کیا ہے؟ مایوسی کی موت ہے. خودکشی کیا ہے؟ بے بسی کی موت ہے. خودکشی کیا ہے؟ انسان زندگی سے تنگ آ کر اپنے آپ کو ختم کر لے رہا ہے. ارے اللہ نے کتنی پیاری زندگی دی ہے، اللہ نے کتنی پیاری زندگی دی ہے، اللہ نے چھوٹی سی زبان دی ہے، ایسی لذت اس میں ہم آ رہی ہے. کون سی چیز کیسی جو ہے زبان ادا کر رہی ہے. آنکھ کو اللہ نے جو ہے لذت دی ہے، آپ کے کانوں کو اللہ نے جو ہے سننے کی جو ہے سماعت دی ہے. کیسی بے شمار نعمتوں سے اللہ نے بنایا ہے. اللہ کی جو ہے شکر گزاری ہونا چاہیے. جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہاں بھی خوش رکھتا ہے، وہاں بھی خوش رکھتا ہے. بزرگوں دوستو، حضرت پیران پیر خطب ربانی محمود سبحانی قندیل نورانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ ارے ایک رئی کے دانے کے برابر ہے. دنیا کیا ہے؟ مچھر کا پر ہے. دنیا کیا ہے؟ ایک گندگی کا مقام ہے جس کو حاصل مت کرو، اس سے پاک ہو کر رب کائنات کو حاصل کرو. اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی سنگت میں رہنے والا اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت. اللہ والوں نے کہا کہ صحبت اللہ والوں کی صحبت میں جو رہتا ہے وہ ہر چیز سے پاک ہوتا ہے. آج دنیا میں جو لوگ خودکشی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ انہیں اچھے لوگوں کی صحبت حاصل نہیں، اچھے لوگوں کی صحبت حاصل نہیں. نماز جمعہ میں جاتے ہیں کیسے وقت؟ آخری وقت. نہ ان کو واز سننے کا موقع ہے، نہ کتاب سننے کا موقع ہے. بزرگ اور دوستو، یہ ٹی وی چینل کے ذریعے جو آپ کے ساتھ میں جو پیغام جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمت سے رہیں، ہمت سے رہیں. آدمی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے آپ سے بڑھ کر. سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہے. کیا ہے بتائیے آپ؟ پریشانی ہے کیا صاحب؟ اللہ نے اتنے سے اتنا بنا دیا آپ کو. آپ جس وقت پیدا ہوئے تھے آپ کتنے فٹ کے تھے؟ آج آپ کا سائز کیا ہے؟ آپ کی عقل کیا ہے؟ ارے اس کائنات میں بم بنانے والا انسان، جہاز بنانے والا انسان، سمندر پہ چلنے والی کشتی بنانے والا انسان، ہوا میں اڑنے والے جہاز بنانے والا انسان، زمین پہ جو ہے رینگنے والے دوڑنے والے گاڑیاں بنانے والا انسان، یہاں تک کہ جو ہے انسان نے جو ہے کیا کیا بنا دیا. اور اسی انسان نے حکومت کر رہا ہے. ایک عورت ہمارے ملک پہ حکومت کری، ایک عورت آج جو ہے بڑے بڑے مقامات پہ حاصل کری. آپ مرد ہو کر جو ہے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ لوگ پٹریوں کے نیچے سو کے مر رہے ہیں، زہر پی کے مر رہے ہیں. ارے انسان مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے. انسان کو اللہ نے جو ایسی طاقت دی ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت کو اپنے قبضے میں کر سکتا ہے. بزرگوں دوستو، مایوسی کفر ہے. بتاؤ کہ انسان مقابلہ کریں، ہمت سے رہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں کہ اے رب ذوالجلال اس تکلیف کو دور فرما. تہجد گزار بن جائیے، رب کے سامنے بات رکھیے، اللہ تکالیف کو دور کرے گا. لیکن ہم آپ کر نہیں رہے ہیں. اللہ سے رشتہ ہمارا کمزور ہو گیا ہے، جس وجہ سے آج خودکشی کی طرف آدمی جا رہا ہے. آپ دیکھیے کیسے کیسے بڑے بڑے ہتھیار بنایا انسان نے. جو ہے
بتائیے تکالیف کیا ہے؟ اکثر عورتیں وہ تکلیف دے رہی ہے، ساس تکلیف دے رہی ہے، سسرا تکلیف دے نہیں دے رہی۔ میں تمام ناظرین کے ذریعے کہنا چاہوں گا کہ آپ جو تکلیف دے رہا ہے اس کو آپ بھول دیجیے، اس کو محبت سے بات کریے۔ کوئی گالی دے رہا ہے، آپ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑ دیجیے۔ بتائیے کب تک گالی دے گا؟ کون کب تک برائی کرے گا؟ کون کب تک شکایت کرے گا؟ ایک وقت آئے گا وہ بھی موت کی طرف جائے گا۔ موت تو ہر ایک کو جو ہے، ہر ایک کے ساتھ موت، جس گھڑی انسان پیدا ہوتا ہے اسی دن جو ہے موت کا اعلان ہو جاتا ہے کہ اب پیدا ہوا ہے، دوسرا پیام وہ مرنے والا ہے۔ موت قریب ہے، موت قریب ہے۔ توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار کرتے رہیں، ہمیشہ باوضو رہیں۔ خودکشی انتہائی بدبختانہ عمل ہے، اس لیے کہ تکالیف انسان ارے آپ دیکھیے حضرت فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس کی بیوی یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جن کے گھر میں پرورش پائے، جب وہ نبی ہونے کا اعلان کیے تو ان کی نبوت کا اقرار اس فرعون کی بیوی نے کیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، فرعون نے جب معلوم ہوا کہ میری بیوی جو ہے اسلام قبول کی ہے، تو جو ہے فرعون تکلیف دینے لگا، لیکن تکلیف کو برداشت کرتے رہے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا۔ اور تکلیف تو تکلیف کیسی کہ فرعون نے اپنی بیوی کو جو ہے دیوار سے لگا کر ہاتھوں کے اندر کیل ٹھوک دی، ادھر ہاتھ پہ کیل، ادھر ہاتھ میں کیل، پیشانی میں کیل، یعنی سینے پہ کیل، پیروں پہ کیل، پیروں کے پنجوں پہ کیل مار کر ختم۔ ویسی تکلیف دینے کے بعد فرعون نے کہا اب بھی موسیٰ کا کلمہ چھوڑ دو، تو ان کی بیوی نے کہا کہ جو ہے میں میرا ذرہ ذرہ بھی کاٹ دیا جائے، میرے جسم کی جو خیمہ بنا دیا جائے، لیکن میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، حضرت موسیٰ کا کلمہ چھوڑنے والی نہیں ہوں، میں تجھے خدا نہیں مان سکتی۔ اللہ واحد پہ قائم رہے، اپنے آپ کو جان قربان کر دی۔ آج بھی ان کی جو ہے تکالیف کیا ہے، ان کی تکالیف کے سامنے آج ہماری عورتوں کے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے کیا تکالیف ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ایسی تکالیف کو برداشت کر کر، ایسے جو ہے مسائل کو برداشت کر کر اسلام پہ قائم رہے۔ آج میں جو ہے ہماری امت کے شہزادوں سے خواہش کروں گا کہ وہ ایمان پر قائم رہے، اسلام پہ قائم رہے، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ انسان یقیناً جو ہے قرآن میں آیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی حقیقت میں انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ قسم اثر کی، اثر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس زمانے کی قسم اللہ نے کھا کر کہا کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے، لیکن جو ہے جو لوگ ایمان لائے وہی کامیاب ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ للذین آمنوا کیا ہے کہ اللہ کی ذات پہ کامل یقین جو رکھتے ہیں وہی کامیاب ہے۔ بزرگ اور دوستو، خودکشی حرام ہے، خودکشی سے ہمیشہ جو ہے لوگوں کو سمجھایا کریں، اویئرنیس لائیں، معاشرے میں جو ہے ایک دوسرے سمجھائیں۔ آپ کو ہم کو چاہیے کہ جو ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔